إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. تمام قسم کی تحمیدات، تکبیرات، تحلیلات، تسبیحات اس رب کائنات کے لیے لائق و سزاوار جس وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد کے لیے، جس نے انسانوں کو مختلف خوبیوں اور خامیوں سے پیدا فرمایا ہے، اس ذات کے لیے حمد و ثنا ہے جس نے انسانوں کو بہت ہی بڑی بڑی نعمتوں سے، بڑی بڑی قوتوں سے اور عظیم صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ درود اور سلامتی اس ذات کے لیے، اس شخصیت کے لیے جنہیں امام الانبیاء، سرور کونین، آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس تھوڑی سی تمہید کے بعد میں نے آپ کے گوشے گزار تاجدار مدینہ کی ایک بہترین حدیث اشارہ کی ہے۔ یہ بات امر مسلمہ اور حقیقت ہے کہ رب کائنات نے انسانوں کو ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو بھی ایسی عظیم نعمتوں، قابلیتوں، صلاحیتوں، قوتوں سے سرفرازاں ہے۔ اگر رب کی ایک بہترین ایبلٹی پر ساری زندگی شکریہ بجا لاتے رہیں تو بھی رب کائنات کا احسان ادا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں چار بڑی بڑی قدرتی قوتوں کا جو رب کائنات نے ہمیں نوازا ہے اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے مولا، جب تک بھی ہمیں دنیا میں رکھ کے ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ چار بڑی قوتوں میں اللہ رب العالمین کی عطا کردہ، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی بڑی قوتوں میں، اس کے بڑے بڑے نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے جسمانی قوت، فزیکلی پاور، جسمانی طاقت۔ اس کا اندازہ ہمارے اطراف و اکناف رہنے والے ماحول میں کیا جا سکتا ہے کہ رب نے اگر کسی کو کمزور جسم بنایا ہے، اندازہ لگائیے اس آدمی کے بالمقابل جسے رب نے جسمانی طاقتوں سے نوازا ہے، جس کی انرجی باڈی ہے، طاقتور ہے، قوت ہے، جسمانی قوتوں سے اللہ نے انہیں نوازا ہے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اور اس آدمی کو بھی دیکھیے جس کو اللہ رب العالمین نے کسی کو ایک ہاتھ نہیں دیا ہے تو کسی کو پیر سے معذور کر دیا ہے، لیکن رب کائنات کا کتنا بڑا احسان ہوگا ان تمام نوجوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، ماؤں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے جنہیں رب نے جسمانی قوتوں سے نوازا ہے، طاقتور ہے، صحت مند ہے، ہیلتھی ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، تو کتنی بڑی نعمتیں ہوگی، رب کا کتنا بڑا احسان ہوگا کہ اللہ نے جن جن کو یہ قوتوں سے نوازا ہے۔ مسلمان بھائیوں، اسلامی ماں بہنوں، یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے، اور یہ وہ نعمت ہے جو کسی کے دولت سے حاصل نہیں کی جا سکتی ہے۔ رب کی
رب کی ایک بہت بڑی قدرت ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں نوازا ہے۔ ہماری جسمانی قوتوں کا استعمال کیسے ہونا چاہیے؟ ایک سوال ہے۔ اللہ نے جن جن کو فزیکلی پاور سے نوازا ہے، جسمانی قوتوں سے عطا کیا ہے، اس کا استعمال کیسے کہاں ہونا چاہیے؟ آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے اللہ رب العالمین نے جسمانی قوت جن جن کو دیا ہے، اس کا استعمال نمازوں کے لیے، روزوں کے لیے، حج اور عمرے کے لیے، اللہ کی عبادت اور ریاضت کے لیے، رب کی بندگی کے لیے ہماری یہ جسمانی قوت کا استعمال ہونا چاہیے۔ ہماری جسمانی قوت کا استعمال ہونا چاہیے نمازوں کے لیے، نماز، فرض نماز، سنت، نوافل، تہجد کی نماز، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، رمضان کے مہینے میں ہو یا پھر غیر رمضان کے مہینے میں ہو، آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی اپنی جسمانی قوت کا صحیح استعمال کر لینا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہم جو موسم سرما سے جو گزر رہے ہیں، سرمی کا یہ جو سرما کا جو موسم ہے، بہت سارے لوگ اپنی جسم کی طاقتیں سپورٹ نہیں کرتی ہیں، اٹھ نہیں سکتے ہیں، سردی اور کھانسی کی وجہ سے، جسمانی کمزوری کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے۔ لیکن وہ آدمی جو صحت مند ہے، طاقتور ہے، ہیلتھی ہے، ٹھنڈ کے موسم میں، موسم سرما میں، بارش کے موسم میں بھی صبح کی نماز ادا کر سکتا ہے۔ یہ جسمانی قوت کا صحیح استعمال۔ روزے کی جہاں تک مسئلہ ہے، رمضان میں اللہ نے جن جن کو اپنی صحتیابی سے نوازا ہے، رمضان کے پورے روزوں کے ساتھ ہی ساتھ یوم الاثنین اور یوم الخمیس، پیر اور جمعرات کا بھی روزہ رکھ لینا چاہیے۔ سون کم کرو۔ اور اللہ نے جنہیں عمرہ اور حج کرنے کی طاقتوں سے نوازا ہے، تو ضرور اپنے جسم کی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے اس گھر تک پہنچنے کی طاقتیں اگر اللہ دیا ہے تو ضرور حج اور عمرے کو چلے جانا چاہیے، تہجدوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور یہاں ایک نقطہ بیان کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے جسمانی قوتوں سے جن جن نوجوانوں کو، بزرگوں کو، عورتوں کو، مردوں کو نوازا ہے، انہیں یہ بھی یاد رکھ لینی چاہیے کہ یہ جو وقت ہمیں مل رہا ہے نمازوں کے لیے، بندگی کے لیے، مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے، اس کا صحیح استعمال کر لینا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن بہتر ہے کمزور مومن سے، طاقتور جسم والا مومن بہتر ہے کمزور جسم رکھنے والے مومن سے۔ یہ حدیث اس بات کی دلالت کر رہی ہے، اس بات کی دال ہے کہ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین صحت مندی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اپنی صحت کا صحیح خیال کر لینا ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ انہی چیزوں کا استعمال کھانے اور پینے میں کر لینا چاہیے جس کی وجہ سے ہماری صحت برقرار رہے اور جسمانی قوتوں سے ہمیں قوتوں کا ہمیں اندازہ ہو جائے۔ ان چیزوں کا استعمال یا ان چیزوں کے کھانے اور پینے کے اشیاء کا استعمال نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارا جسم کئی بیماریوں سے لت پت ہو جائے، بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ جائے، آدمی بیمار ہو جائے، کمزور ہو جائے، کئی طرح کے امراض، کئی طرح کے ڈیزیزز،
کئی طرح کی بیماریاں آج ہمارے سامنے روز بروز آ رہے ہیں. اب ایک نئی بیماری ابھی آپ لوگ میڈیا پر دیکھ رہے ہوں گے, نئی بیماری لانچ ہو گئی ہے سماج کے اندر. تو لہذا ضروری ہے کہ اللہ نے جن جن کو جسمانی قوتوں سے نوازا ہے, یہ جسمانی قوت معمولی چیز نہیں ہے, بڑی قوت ہے. یہ جسمانی قوت سے تہجد بھی ادا کر سکتا ہے, کمزور آدمی تہجد ادا نہیں کر سکتا ہے, قرآن کی تلاوت لمبی طور پر کر سکتا ہے, ایک کمزور آدمی بہت دیر تک قرآن مجید پڑھ نہیں سکتا ہے. نمازوں کا پورا خیال ایک جسمانی طاقت رکھنے والا آدمی کر سکتا ہے. اسلامی تمام اداروں میں, اسلامی تمام مشغلات میں, اسلامی تمام ایکٹیویٹیز میں آگے بڑھ کر حصہ لے سکتا ہے وہ آدمی جو طاقتور ہے. لیکن وہ آدمی جو کمزور ہے, بیمار ہے, یہ اس سے وہ امیدیں نہیں بر لائی جا سکتی ہیں. تو لہذا ضروری ہے آج کے اس جمعہ میں سارے مسلمان نوجوانوں کے لیے ایک اہم پیغام ہے. اللہ نے جو جوانی کی عمر آپ کو دیا ہے, جو طاقتور ہے, اس کا استعمال اسلامی تہذیب کی بڑھوتری کے لیے, اسلامی عروج کے لیے استعمال کرے, نہ کہ دنیاوی مفاد و شہرت کے لیے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یغتنم خمسا قبل خمسین, اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے وصحتک قبل سقمک, 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو, 5 چیزوں کے آ کر چلے جانے سے پہلے تمہاری صحت مندی کو, تمہاری تندرستی کو غنیمت سمجھو. بیماری کے آ جانے سے پہلے اللہ نے جن کو صحتوں سے نوازا ہے, تندرست بنایا ہے, طاقتور بنایا ہے, جسم اٹھا کھٹا ہے, جوان ہے, نوجوان ہے, طاقتور ہے, قوتوں سے مالا مال ہے, یاد رکھ لو یہ تمہاری طاقتیں رب کے دربار میں پوچھی جائیں گی. اس کا حق ادا کرنا ہوگا, اس پر کئی سوالات پوچھے جائیں گے. ان تمام سوالات کے جوابات کے لیے تیار ہونا ہوگا ہمیں. ضروری ہے کہ مسلمانوں کو, مسلم اپنی نوجوانی کا صحیح استعمال, طاقت کا استعمال, جسمانی طاقت کا استعمال, اپنی فزیکلی پاور کا استعمال صحیح جگہوں کے لیے, صحیح موقعوں کے لیے ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے یہ جسمانی طاقتیں ناجائز اداروں میں, ناجائز جگہوں میں, ناجائز لوگوں کے لیے, ناجائز اور بھی موقعوں کے لیے ہمارے یہ طاقتیں استعمال نہیں ہونا چاہیے. دوسری طاقت, رب کائنات کی ایک سب سے بڑی قوت ذہنی اور عقلی قوت. ذہنی اور عقلی قوت یہ رب کائنات کی سب سے بڑی قوت ہے. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے میڈیکلی طور پر جو آدمی تندرست نہیں ہے, فزیکلی جن کا اسٹرکچر صحیح نہیں ہے, جسمانی قوتوں سے جو آدمی محروم ہے, وہ آدمی ذہانت و فطانت کا حامل بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو یہاں ایک لنک یہ ہے کہ آدمی کو ذہین ہونے کے لیے اچھی غذاؤں کا استعمال کرنا ضروری ہے, جسمانی طاقتوں کا ہونا بھی ضروری ہے. چلیے دوسری طاقت ہے اللہ رب العالمین کی, یہ سب سے بڑی طاقت ہے. اللہ نے جن جن بچوں کو اور بچیوں کو جو اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیز میں, مدارس اسلامیہ میں یا اسلامی مکاتب میں یا اسلامی اداروں میں جو پڑھ رہے ہیں, جن کو اللہ نے بہت ہی ذہین بنایا ہے, فتین بنایا ہے, چالاک بنایا ہے, ہوشیاری دیا ہے, اس کا صحیح استعمال کر لو. ذہنی اور عقلی قوت اتنی بڑی قوت ہے, اتنی بڑی قوت ہے کہ اس کا استعمال ہمیں صحیح وقت پر کر لینا چاہیے. سماج میں 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. ذہنی اور عقلی قوتوں کا استعمال سماج میں 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. مسلمانوں میں ایک وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے لیڈرز, چاہے سیاسی میدان میں ہو یا دنیا یا پھر دینی میدان میں ہو, مدارس یا مساجد یا جماعت یا جمعیت کے لیڈر ہو یا مسلمان
قوم کے لیڈر ہو، یہ دونوں بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ انہی اپنی ذہن کا استعمال کیسے کرنا چاہیے؟ اس کے لیے پہلا خیال یہ ہے، اپنے عقل کا صحیح استعمال پیشوائی اسلام کے لیے ضروری ہے۔ اپنی قوم و ملت کے لیے صحیح رہنمائی کرنے کے لیے اپنے ذہن کا اور اپنی عقل کا، اپنے دل و دماغ کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ کس کے لیے؟ قائد اسلام کے لیے۔ جو مسلم لیڈرز ہوتے ہیں، مسجدوں کے سارے لوگ اس کے اندر شامل ہیں، الگ الگ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ قوم و ملت کی صحیح رہنمائی کے لیے اپنے عقل کا استعمال کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، جماعت اور جمعیت کی ترقی کے لیے، جماعت اور جمعیت کو کس طرح ترقی کیا جا سکتا ہے، جماعت اور جمعیت کے لیے مساجد اور مدارس کو کیسے ترقی کے باغ ڈور پر کھڑا کیا جا سکتا ہے، کیسے ترقی کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کیا پلاننگ دیے جا سکتے ہیں، مشورے کیا کیے جا سکتے ہیں، اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، بہتر مشورہ کون سا ہے، بہتر عمل کون سا ہے، یہ سارے چیزوں پر اپنے عقل کا استعمال صحیح مشورے جماعت اور جمعیت کے لیے ہونا چاہیے۔ تیسری چیز ہے، ملک کی اس وقت جو حالات ہے، ہمارے ملک ہندوستان کی اس وقت جو حالات ہے، ملک کے حالات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے مسلم لیڈرز، مختلف مکاتب فکر کے قائدین، عمائدین اسلام، امن و شانتی، پیس کے جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو سرگرمیاں ہیں، اس کو منظر عام پر لانے کی ضرورت ہے۔ ایسے کام کیے جائیں، ایسے اخلاق پیش کیے جائیں، ہمارے ایسے ایٹیٹیوڈ اور اپٹیٹیوڈ، ہمارے رویے، ہمارے رجحانات، ہمارے میلانات، ہمارے سرگرمیاں، ہمارے پلاننگ سے، ہمارے محفلیں، ہمارے پروگرامز ایسے ہو، مسلم کے ساتھ ساتھ غیر مسلمانوں کے لیے امن کی راہیں ہموار کریں۔ اس پر بھی نظر و فکر لازم اور ضروری ہے۔ اور چوتھی چیز، مسلم لیڈروں کے لیے یہ بھی ضروری ہے، دعوتی، تبلیغی، اصلاحی، رفاہی کاموں کے لیے جہاں تک ہماری دل و دماغ کا استعمال کیا جا سکتا ہے، جتنے مشورے دیے جا سکتے ہیں، جتنی ذہنیت اس کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، کر لینا چاہیے۔ اسلام کی تہذیب کی بڑھوتری کے لیے اسلامی ان تمام اداروں میں، ان میدانوں میں، ان شعبوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اور دو قسم کے لوگ میں نے کہا، پہلے لیڈرز، دوسرے عام لوگ ہیں۔ اب عام لوگوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ اپنی ذہن کا استعمال، اپنی عقل کا استعمال کہاں کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے؟ پہلی چیز، ہر مرد جو شادی شدہ ہے، جنہیں بیوی ہو یا پھر بچے بھی ہو، ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اہل خانہ کے لیے صحیح منصوبہ بندی کرے، صحیح پلاننگ کرے، اپنے گھر والوں کے لیے، گھر کے بچوں کے لیے، دین اور دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے جن جن اقدامات کرنے کے لیے جن جن اقدامات کی ضرورت ہے، اس ماحول کو گھر کے اندر پیدا کیا جائے۔ گھر والوں کے لیے، گھر والوں میں اسلامی ماحول کی تبدیلی لانے کے لیے، اسلامی ماحول پیدا کرنے کے لیے اپنے ذہن اور عقل کا استعمال کر لینا چاہیے۔ اور یہ بہت ضروری ہے، اپنی عقل کا استعمال،
یہاں آخری ایک نقطہ یہ ہے، مسلمان اس وقت ان تمام چیزوں پر اپنی عقل، اپنے دل و دماغ کا استعمال کرنے کے بجائے یہ تو سماج میں اس کا فقدان نظر آ رہا ہے۔ مسلم معاشرے میں ہماری عقل اور دماغ کا جو استعمال ہو رہا ہے، کیا ان چیزوں پر چاہے مسلم لیڈر ہو یا مسجدوں کے ذمہ دار ہو یا علماء سلف ہو یا مسلم معاشرے کے علماء دین ہو، کسی بھی مکتب کے کیوں نہ ہو، ہماری عقل، ہماری دماغ، ہماری سوچ، ہمارے خیالات، ہمارے تفکرات کیا ان چیزوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں؟ صرف ایک جگہ پر استعمال ہو رہا ہے، میں میری بیوی، اچھا بیوی بچے، اچھا کھانا، اچھا مزے سے رہنا، ہیپی لائف اسپینڈ کرنا، خوشحال زندگی ہونا، تکلیف ہونا نہیں، میری بیوی بچوں کو تکلیف ہونا نہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں، ہمارا دماغ کا استعمال، ہمارا ذہن کا استعمال۔ اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کو پیسے ہزارہ لاکھاں چاہے یہاں کما کر یا عرب میں کما کر ماں باپ یا باپ جو بچوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہاں پر بھی بچے ٹیکنیکلی مائنڈ کا استعمال کرتے ہیں، لاجک سینٹنس، میجک سینٹنس، پیرنٹس کو اپنی ذہن کا استعمال دیکھو، یہاں پر غلط استعمال اسکولوں کے بچے بھی کر رہے ہیں، گھر کا یجمان بھی ہے، ذمہ داران مساجد بھی ہے، ذمہ داران مدارس بھی ہے، ذمہ داران قوم و ملت بھی ہے، ساری کائنات کے، ساری دنیا کے مسلم لیڈرز اپنی ذہن کا استعمال، خاص طور پر سیاسی لوگ، مال کیسے قبضہ کرنا، مال کیسے جمع کرنا، 10 لاکھ خرچہ ہو گئے، اب 1 کروڑ کیسا خرچہ کرنا، یہ دماغ کا استعمال ہو رہا۔ علماء اپنے جگہ پر وہ اپنا دماغ، نوجوان بچے اپنے ٹارگٹ کو ریچ کرنے کے لیے، ہر آدمی دنیاوی مفاد کے لیے، یا تو دولت کے لیے یا پھر شہرت کے لیے اپنے دماغ کا استعمال کر رہا ہے، یہ ناجائز ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شباب کا قبل حرم کا، اپنی نوجوانی کی غنیمت سمجھو بڑھاپے کے آ جانے سے پہلے۔ یہ جسمانی قوتیں اور یہ ذہنی قوتیں یہ ایک عمر تک ہی کام کرتی ہیں، یہ 2 قوتیں ایک عمر تک ہی کام کرتی ہیں، 15 برس سے لے کر 50 برس تک کام کر سکتی ہیں، 50 برس کے بعد نہ جسمانی طاقتیں سپورٹ کرتی ہیں اور نہ ہی ذہنی قوتیں ہماری تائید کرتی ہیں، ذہن میں بات رہ جائے گی، عمل کرنے کے لیے ہمارے جسم کے پاس ہمیں سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو ضروری ہے کہ مسلمانوں کے لیے اپنے ذہن کا استعمال صحیح جگہوں پر کریں۔ ایک اور 2 چیزیں ہیں اس کے اندر عام لوگوں کے لیے، ایک چیز، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کسی بھی تجارت کے مسئلے میں یا پھر شادی کے مسئلے میں، یہ 2 زیادہ ہے زندگی اس وقت، بہت ساری چیزیں ہیں، 2 چیزوں کو میں یہاں پر آپ کو کوڈ کر رہا ہوں، تجارت کے مسئلے میں یا پھر شادی کے مسئلے میں کوئی بھی آپ سے سوال پوچھے، فلانا گھر کیسا ہے بھائی، میں کون سا بیپار کرا تو اچھا رہتا، میں یہ کرنا کا تو ہو، یہ 2 جگہوں پر بھی مسلمانوں کا، چاہے عام لوگ ہو یا پھر قائدین اسلام ہو، غلط استعمال کر رہے ہیں۔ صحیح مشورے مسلمانوں کو تجارت کے لیے ضرور دینا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ تجارت کے ساتھ شادیوں کے مسئلے میں صحیح مشورے دینا چاہیے کہ کون سا گھر دینی گھر ہے، کس گھر کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں اور جو خرابیاں ہیں، صحیح مشورے دینا چاہیے۔ لوگ یہ کرتے ہیں، شادی سے پہلے
ایک بات بولتے ہیں، شادی کے بعد ایک بات بولتے ہیں لوگ، تجارت سے پہلے ایک بات بولتے ہیں، تجارت کے بعد ایک بات بولتے ہیں۔ میں بولا سو ویسا نہیں، ویسا ہو باتوں کو ٹول مٹول کر بات کرنا، الٹی سیدھی باتیں کرنا، اس طرح کی یہ دماغ کا غلط استعمال ہے، یہ ہمارے دماغ کا غلط استعمال ہے۔ نوجوان وقت ہو چکا ہے اور بھی 2 قوتیں باقی ہیں، انشاءاللہ اگر رب چاہے تو آئندہ جمعہ میں بولا جائے گا، لیکن 2 قوتوں کے پر آج آپ کے سامنے باتیں ہوئی ہیں، انہی باتوں پر ہم عمل کرتے ہوئے انہی باتوں پر ختم کرتے ہیں کہ